بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ خندق کھودنے میں صحابہ کی قربانی۔ صحابہ کرام نے سخت سردی، بے سر و سامانی اور فاقہ کشی کے باوجود پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ خندق کھودنے کا کام انجام دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھوک کی شدت سے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے سخت سردی اور بھوک پیاس کی حالت میں صحابہ کرام کو خندق کھودتے دیکھ کر یہ دعا دی: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ یہ سن کر صحابہ کرام جوش محبت میں کہنے لگے: نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم نے مرتے دم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے۔ جب صحابہ کرام کو دوران خندق کوئی رکاوٹ پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں لعاب ڈال کر اللہ سے دعا فرماتے اور چھڑک دیتے تو وہ چٹان ریت کے تودے کی طرح نرم ہو جاتی۔ غرض دشمن کے آنے سے پہلے اہل مدینہ نے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرانا۔ حضرت ابو قرصافہ جندرت بن خیشنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں اپنے والدہ اور خالہ کی پرورش میں تھا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتا تھا تو میری خالہ مجھ سے کہتی تھی کہ محمد کے پاس کبھی مت جانا، وہ تجھے گمراہ کر دیں گے۔ لیکن پھر بھی میں بکریاں لے کر گھر سے نکلتا اور بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا جاتا اور ان کی باتیں سنتا۔ جب میں شام کو بکریاں لے کر واپس گھر جاتا تو میری خالہ کہتی کہ بکریوں کے تھن کیوں خشک ہے؟ تو میں کہتا پتہ نہیں۔ دوسرے دن بھی یہی کہا، تیسرے دن بھی میں معمول کے مطابق بکریوں کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے خالہ کا اور میری بکریوں کا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں لے آؤ۔ میں لے کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بکریوں کے پیٹ اور تھنوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی تو ساری بکریاں موٹی ہو گئی اور تھنوں میں دودھ بھرایا۔ جب شام کو میں بکریاں لے کر گھر آیا تو خالہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا روزانہ جہاں چراتا تھا آج بھی وہی چرائے، لیکن میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ جب میں نے والدہ اور خالہ کے سامنے سارا واقعہ بیان فرمایا تو وہ خود کہنے لگی ہمیں بھی محمد کے پاس لے چلو۔ میں ان کو لے گیا تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دلائل النبوہ للاصفہانی۔ نمبر 3، ایک فرضہ کے بارے میں امانت کا واپس کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ تم کو حکم دیتا ہے جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ سورہ نساء۔ خلاصہ اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں نیک اولاد کے لیے دعا۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربی حبلی من الصالحین، ترجمہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سورہ صافات۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ مسلم شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کفر کرنے والوں کا ناکام ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہو گئے انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ سورہ محمد۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں صرف دنیا کی نعمتیں مانگنا۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص اپنے اعمال کے بارے میں اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا بھی ہے۔ سورہ نساء۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں ایک ساتھ جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ 70 اور 7 لاکھ کا جو آنکڑا بتایا ہے، جو تعداد بتائی ہے، یہ کثرت کو بتانے کے لیے ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ یہ سنت امت سے اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ 100 میں کے 10 بندے ہیں جو مسواک کے عادی ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، ورنہ باقی 90% لوگ مسواک کے عادی نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ سنت ہے، اللہ کے رسول نے اس کے بہت فائدے گنوائے۔ 70 سے زائد مسواک کے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اسی لیے اپنے معمول میں بنا لے۔ کتنے روپے کی آتی ہے؟ 20 روپے کی مسواک آتی ہے۔ اگر ایک مسواک 10 دن بھی اگر چلتی ہے تو ایک مہینے میں 60 روپے کا خرچہ آئے گا۔ بلغم ختم ہوگا، سینے کا کف ختم ہوگا، اپنے منہ سے خوشبو آئیں گی، بدبو ختم ہوں گی۔ نماز میں جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائیں گی، اللہ رب العزت اس نماز کو دوسرے نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کی پڑھی گئی 27 درجے بڑھا کر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 27 درجے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں ہیں، انتقال سے پہلے اللہ کے رسول، امی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے مسواک کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں سمجھ گئی کہ آقا کو مسواک چاہیے، مزاج نبوت کو سمجھتی تھی امی، تو فوراً مسواک دیا، تو چبانے نہیں آتا تھا، تو امی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے اشارہ فرمایا کہ مجھے چبا کر دو، تو میں نے اپنے منہ کے اندر مسواک کو چبا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھا۔ وہ بارہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے فخر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب زندگی کا آخری وقت تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر میرا لعاب تھا۔ یہ مجھے فخر ہے، یہ مجھے اعجاز ہے، یہ میری فضیلت ہے۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرما رہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کولگیٹ کر رہے، برش کر رہے، کوئی بات نہیں، کرتے رہو، لیکن اس کے باوجود دیکھو نا، مسواک کی عادت چھوٹ رہی ہے اور کولگیٹ اور برش کی طرف امت کا اکثر طبقہ اس کے اوپر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دانت کے کلینک پر جا کر دیکھو، ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھو، پہلے کے مقابلے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے ہاسپٹلوں کے باہر۔ پہلے اسے نمبر لگانا پڑتا ہے، ہر 100 میں سے میں تو کہتا ہوں 95% آدمی دانت اور داڑھوں کے بیماری کے اندر مبتلا ہوں گا۔ پہلے کے لوگ پیلو کا درخت ہے، لیم کے درخت ہے، اس کی لکڑیاں توڑ کر مسواک کیا کرتے ہیں، بھلے ان کو نہ معلوم ہو کہ یہ سنت ہے۔ غیر کے لوگ بھی وہ لکڑی ایسے صبح سویرے مسواک کرتے تھے تو ان کے دانت پھٹ پھاٹ رہتے تھے۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، اس کے باوجود اس کے دانت اچھے ہیں، گنا کھا رہا ہے بوڑھا آدمی، لیکن آج کے زمانے کا نوجوان آدمی بھی گنا نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ دانت کمزور ہے، اور کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے مسواک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم مسواک کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، پھر ایک ایک پتھر اور درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جب تم کوئی برا کام کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی اچھا کام کر لیا کرو، پوشیدہ گناہ کے بدلے پوشیدہ نیکی اور کھلم کھلا گناہ کے بدلے کھلم کھلا نیکی کر لیا کرو۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔